بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ ذرا اپنی اسکرینوں پر دیکھیں کون سامنے آ رہا ہے مارنگ بلوچ کی دفاع میں، کون لکھ رہا ہے کالم اسے بچانے کے لیے دی ٹائمز آف اسرائیل۔ واہ اسرائیل، وہ اسرائیل جو خود معصوم فلسطینیوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں میں سب سے بڑا مجرم ہے۔ کیا واقعی وہ سکھائے گا ہمیں انسانی حقوق؟ اب ذرا بات کرتے ہیں اس کالم کی، اس کے پیچھے چھپی اصل حقیقت کی۔ جب ریاست پاکستان تخریب کاری کے خلاف کوئی سخت موقف اپناتی ہے تو درد آخر کس کو ہوتا ہے؟ تل ابیب کو درد ہوتا ہے؟ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بیانیے کے آقاؤں کو تکلیف ہوتی ہے؟ اب یہ بات بالکل صاف ہو چکی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے کہ ہماری سرحدوں کے اندر کام کرنے والے ان موہروں، ان پراکسیز کی ڈوریں کون سی طاقتیں ہلا رہی ہیں؟ وہ جو اس ملک کی تباہی کے سوا کچھ نہیں چاہتی۔ یہ کوئی ایکٹیویزم نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے خلاف نفرت کی ایک سچ سوچی سمجھی مہم ہے۔ انسانی حقوق کی آڑ میں اصل میں کس چیز کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے؟ ایک بھیانک لسانی تقسیم کی۔ آئیے ان مظلوموں کی بات کریں جنہیں یہ بین الاقوامی میڈیا اور یہ نام نہاد ایکٹیوسٹ جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ ان غریب اور معصوم مزدوروں کی بات کون کرے گا جو اپنے بچوں کی مزدوری کمانے کے لیے بلوچستان جاتے ہیں؟ انہیں بسوں سے نیچے اتارا جاتا ہے، ان کی شناخت دیکھی جاتی ہے، ان کی قومیت پوچھی جاتی ہے اور پھر بے دردی سے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ اس نفرت کے لیے نظریاتی زمینیں کون تیار کر؟ ان دہشت گرد تنظیموں کو ایندھن فراہم کرنے والے بیانیے کو کون بناتا ہے؟ مہرنگ بلوچ نے انسانی حقوق کے اس مقدس مقصد کو محض اسرائیل اور بھارت جیسے اپنے غیر ملکی آقاؤں کے ساتھ وفاداری ثابت کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ یہ نفسیاتی جنگ یعنی سائیکالوجیکل آپریشن کی ایک ایسی کلاسیکل مثال ہے جس میں خونخوار دہشت گردوں کے اقدامات کو جائز ٹھہرانے کے لیے امن کی زبان کا سہارا لیا جاتا ہے۔ لیکن آئیے اس لفاظی کو چھوڑیں اور زمین پر موجود تلخ حقیقت اور ناقابل تردید حقائق کو دیکھیں۔ جب کالعدم بلوچ لبریشن آرمی BLA جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملہ کر کے معصوم شہریوں کو شہید کرتی ہے تو BYC اور ان کے اس نام نہاد انسانی حقوق کی مہم کا کیا بنتا ہے؟ ریاست کے خلاف کھلی سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ خود آگے آتے ہیں BLA کے ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں چھیننے کے لیے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ مارے جانے والے دہشت گردوں کو شہید ثابت کیا جا سکے؟ بس یہی وجہ ہے تاکہ معصوموں کا خون بہانے کے بعد بھی انہیں قانون کی گرفت سے بچایا جا سکے۔ یہ کسی پرامن نام نہاد ڈاکٹر کا رویہ نہیں ہے، یہ ایک دہشت گرد پراکسی نیٹ ورک کی براہ راست سہولت کاری ہے۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوتی، ہم اپنے شہداء کے خون کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ جب ایک مشتعل اور اکسائے ہوئے ہجوم نے فرنٹیئر کور کے ایک بہادر سپاہی شبیر بلوچ پر حملہ کر کے ان کی جان لی تو اس ہجوم کو کس نے بھڑکایا تھا؟ وہ تقریر کس نے کی تھی جس نے اس سپاہی کی پیٹھ پر نشانہ سجایا تھا؟ مہرنگ بلوچ کی شے اس نام نہاد پرامن تحریک کی اعلیٰ ترین قیادت کی طرف آئی تھی۔ پاکستان ایک مضبوط اور باہمت قوم ہے لیکن اس وقت ہم ایک ہائیبرڈ جنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارے دشمن جانتے ہیں کہ وہ روایتی جنگ میں پاک فوج یا پاکستانی عوام کو شکست نہیں دے سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اندرونی موہروں پر سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ وہ کچھ افراد کو چنتے ہیں، انہیں شکایت کے لبادے میں لپیٹتے ہیں اور پھر ان کے پاکستان مخالف بیانیے کی فنڈنگ کرتے ہیں۔ اور جب ریاست پاکستان اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے اپنی قانونی حق کا استعمال کرتی ہے تو ان تخریب کاروں کو سزا سناتی ہے، تو یہ پورا بین الاقوامی نیٹ ورک بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسرائیل کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کی طرف سے یہ فوری تائید کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک کھلا اعتراف جرم ہے۔ اس سے یہ واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا فائدہ آخر کس کو پہنچ رہا ہے؟ یقیناً اسرائیل اور بھارت ہی اس کے اصل ماسٹر مائنڈ اور فائدہ اٹھانے والے ہیں، جو BLA اور BYC جیسے گروہوں کی پشت پناہی کر کے بلوچستان میں دہشت گردی کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور ان موہروں کا انجام عبرتناک ہو کر رہے گا۔